अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरा कुरान 2024। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं डॉक्टर अफशा खटक हूँ और कुरान तकरीबन 2005 से बाज़ाब्ता पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मैं रिकॉर्डिंग करके और ऑनलाइन अपना ये दौरा लोड कर रही हूँगी। जो लोग यहाँ पर हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जॉइन किया। आज का सेशन ये पहला सेशन है और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बाय मार्च 10th विच इज़ अराउंड द मिडल ऑफ रमज़ान कि हम लोग कुरान की जो बड़ी सूरतें हैं वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैं वो पढ़ाऊँगी, जैसे मैं उसको आगे लेकर चलूँगी, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी डिटेल्स। सेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं इसे थोड़ा मुख्तसर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। जब भी हम कुरान शुरू करते हैं, ये कुरान के आदाब का मुतालबा है कि हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं, हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और हम लोग दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन बेसिकली आप सबको एक ओवरव्यू देना है। मैं कैसे पढ़ाऊँगी, आप लोगों को कितना टाइम चाहिए होगा, किस तरह पढ़ना है, कैसे हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं। और बेसिकली कुरान को समझना कैसे है। कुरान मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मैं ये आपको सिखा सकती हूँ कि इसको समझना कैसे है। एक छोटी-सी पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन है। देखिए, जब से कुरान हमें इंट्रोड्यूस हुआ है और हम मुसलमान हैं, जब से कुरान हमें इंट्रोड्यूस हुआ है, हमें ये बताया जाता है कि इसके एक-एक हर्फ पे 10-10 नेकियां हैं और अगर तुम इतना कुरान पढ़ोगे, तो इस तुम्हें इतनी नेकियां मिलेंगी। और जो बिल्कुल सच है, जो हदीस की रूह से बिल्कुल ठीक है और वाक़ई इसमें बहुत ज़्यादा नेकी है कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ें। लेकिन क्या नेकियां कमाना ही कुरान का मकसद है? क्या कुरान हमें इसलिए दिया गया है कि हम इससे कोई नेकियों का स्कोर रखें? अ, एक दफ़ा जब इंसान कुरान समझना शुरू कर देता है, जब उसको ये समझ आती है कि इस किताब में तो अल्लाह कुछ कह रहा है, यानी नेकियां तो अगर मैं जैसे अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह भी करूं तो शायद नेकियां मुझे मिलें क्योंकि अल्लाह कुरान का एक लफ्ज़ है। लेकिन कुरान बजाय खुद कुछ कह रहा है और वो क्या कह रहा है और वो हमसे क्या करने की डिमांड है उसकी। एक दफ़ा जब इंसान को ये समझ आना शुरू हो जाता है, तो फिर इंसान को ये समझ आता है कि ये सिर्फ़ नेकियां कमाने की किताब नहीं है, ये जन्नत में ले जाने वाली किताब है। ये वो अमल सिखाने वाली किताब है, जिसके ज़रिए हम अपने अल्लाह की, अपने खालिक की रज़ा हासिल कर सकते हैं। और अगर हम बहुत भी सेल्फ़िश हों, अगर हम ये कहें कि मुझे खालिक की रज़ा हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खालिक तो खालिक है, वो तो राज़ी ब-रज़ा है। खालिक से राज़ी रहना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल सच है कि अल्लाह तो सबसे राज़ी है, लेकिन हम अल्लाह से कितने राज़ी हैं? और जितने हम अल्लाह से राज़ी हैं, उतनी हमारी ज़िंदगियाँ खुश हैं, उतने हम अपने रिश्तों में और अपने अपने मुख्तलिफ़ कामों में कामयाब हैं, उतना हम अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हासिल कर रहे हैं। तो फिर खालिक की रज़ा के बजाय अगर हम कुरान ये समझ के पढ़ें कि ये किताब पढ़ के मुझे खालिक की ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है और शायद मेरा खालिक जो मुझसे चाहता है उसने इस किताब में मुझे बताया है। सो बेसिकली हम लोग एक मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगी और उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरह समझ आएगा कि हम लोग इस दौरे का हमारा क्या मकसद है और ये दौरा आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। अम, अच्छा जी, आप अपना माइक ऑफ कर दें जी। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग बट सिंस यू आर हेयर यू कैन लिसन क्योंकि सेशन हो चुका है। ओके जी।
So beginning with Dora Quran 2024. I don't know आप में से कितने लोगों को ये पता है कि कुरान आया फर्ज है या नफल है या सुन्नत है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि कुरान जब हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है और हमारे अच्छे बुजुर्गों ने हमें हमें ये बात बताई है कि इसके हर हर्फ पर 30-30 नेकियां हैं और 20-20 नेकियां हैं और 10-10 नेकियां हैं। हर हर्फ पे 10 नेकियां हैं, इसलिए अलिफ लाम मीम जो हैं वो 3 हरूफ हैं तो वो 30 नेकियां हैं। ये एक मशहूर हदीस है या कौल है और ये हमें बताया जाता है। कुरान की रूह से, और ये सूरह कसस का की आयत नंबर 85 है। कुरान की रूह से कुरान फर्ज है और जितने भी हमारे बाकी फराइज हैं जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उनमें से किसी के लिए फर्ज का लफ्ज नहीं आया। Farz means ordinance, means ordaining, means making it obligatory. So none of the other Islamic obligations are called farz in the Quran. जैसे रोजे का जब जिक्र होता है तो अल्लाह कहता है कुतिबा अलैकल, तुम पर लिखे गए हैं सियाम, ये रोजे, कमा कुतिबा अलल लजीना मिन कब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर लिखे गए थे। तो जितनी भी हमारी इबादात हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 4 इबादात, और जो 5वीं हमें कभी नहीं बताई जाती वो जहाद है, और वो मुख्तलिफ किस्म के जहाद हैं और ये सब फराइज हैं और ये हर दीन में फर्ज हैं। जैसे अगर नसरानी है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, हत्ता कि बुद्ध मत है या हिंदुइज्म है, वो लोग भी, उनमें भी कोई ना कोई शक्ल में नमाज पाई जाती है, वो लोग रोजे रखते हैं। उन सब की अपनी पिलग्रमेजेस हैं, वो पिलग्रमेज करते हैं और वो वहां जाके जैसे हम लोग हज करते हैं, उनकी भी पिलग्रमेज होती है। सो ये सब चीजें कोई इस्लाम के साथ मखसूस नहीं है कि जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ये चीजें आई हैं। हाँ, ये है कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैंने तुम पे भी लिखे हैं रोजे जैसे तुमसे पहले लोगों पर लिखे थे, तो वो भी रखते हैं। हाँ, कुरान एक ऐसी चीज है, ये जो अल्लाह कह रहा है कि ये मैंने तुम पर फर्ज किया है, पूरे का पूरा कुरान ये मैंने तुम पे फर्ज किया है। एक तो कुरान मुसलमानों के अलावा किसी के पास नहीं आया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील लेकर आए थे और आपने वो पूरी रेवलेशन फिर आगे हम तक पहुंचाई और उसके बाद हमारी उम्मत पे ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे पहुंचाना है, ये भी कुरान में है। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। तो उस जात ने जिसने हम पे ये पूरा कुरान फर्ज किया है, और क्यों फर्ज किया है, लराअतुका इलल माआद, सो दैट यू विल अल्टीमेटली, अल्लाह विल ब्रिंग यू बैक होम, वो तुम्हें अपने वादे की जगह पर ले आएगा। वो वादे की जगह क्या है, ये सब जवाबात कुरान में है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप सोचें। अब ये जब अल्लाह ताला ने जब फर्ज कर दिया इस कुरान को और ये सिर्फ मुसलमानों के पास है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हमसे क्या क्या करने को कहा गया है। कोई आपके हाथ में, जैसे हम अगर कोई डॉक्टर है और उसके हाथ में किसी अ, दवा का, किसी 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 बहुत बड़ी ट्रीटमेंट का, किसी मेडिकल ब्रेक थ्रू का एक फॉर्मूला उसके हाथ में दे दिया जाए कि अगर ये आप इस मरीज को देंगे तो ये जिंदा बच जाएगा, मैं क्या करूंगी उस वक्त? क्या मैं उस फॉर्मूला को पानी में घोल के मरीज को पिलाऊंगी? क्या मैं वो फॉर्मूला मरीज के ऊपर ऐसे करके, या मैं उस फॉर्मूला को देखकर और उसको करके मरीज के ऊपर फूंकूंगी? आप सब जी शऊर बाशऊर लोग हैं, आप लोग सोच लें आप क्या करेंगे। मैं उस फॉर्मूला को पढ़ूंगी और मैं उसको समझूंगी और मैं उसके मुताबिक एक दवा बना के मरीज को दूंगी, यही करूंगी। यही कॉमन सेंस है, यही कुरान के साथ करना है। इसको समझना है, इससे पूछना है कि हम क्या करें, और ये आपको बताता है कि आपने क्या करना है। वेरी ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरान, क्योंकि हम लोग दौरा शुरू कर रहे हैं तो हम कुरान के साथ अपने आप को मुतारिफ कर लें। दिस इज द फोर्थ बुक ऑफ डिवाइन रेवलेशन। जितने भी इब्राहिमी मज़ाहिब जिनको कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले ज़ुबूर आई है, फिर तौरा आई है, जो अपनी असल शक्ल में बहुत थोड़ी सी रह गई है। तौरा भी बदकिस्मती से उसमें बहुत ज्यादा तहरीफात कर दी गई हैं।
اس کو بہت زیادہ بدل دیا گیا ہے، اور جو سورت ہم بہت قریب پڑھنے والے ہیں، سورہ البقرہ، اس میں ہم یہ ساری کہانیاں پڑھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا کیا۔ بلکہ اب ان کے پاس دو کتابیں ہیں جو تورا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقے جو ہم نے تورا سے اخذ کیے ہوئے ہیں، ایک کا نام تالمد ہے اور دوسری کا نام زوہار ہے۔ یہ دو کتابیں وہ فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے تورا کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ اس میں مزید تحریف کر نہیں سکتے، اس کو بالکل مسخ کر دیا ہے انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد بائبل آئی ہے، انجیل مقدس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ بدقسمتی سے بائبل کے اب کوئی 100 سے زیادہ ورژنز ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، کنگ جیمز کی بائبل ہے، گاسپل آف سینٹ بارنباس، گاسپل آف سینٹ میتھیوز، بہت زیادہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈیوائڈ کر کے، اور اس کا بھی اصل میسج جو ہے وہ پورے کا پورا مسخ ہو گیا ہے۔ جتنے اپوسٹلز تھے اس وقت، جن کو قرآن میں بھی یاد کیا گیا ہے، حواریین، ان کو حواری یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے لوگ تھے، ان کے صحابہ تھے، انہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کی ہر ایک کی الگ الگ بائبل ہے۔ گاسپل آف سینٹ پیٹر، سینٹ پال، سینٹ میتھیوز، سینٹ بارنباس، ہر ایک الگ الگ ہے۔ تو بائبل کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ اس کی اصل صورت کون سی ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم مسلمان واحد ایسی نیک بخت قوم ہیں جن کے پاس ان کی کتاب، جو اللہ نے ان سے باتیں کی ان کے پیغمبر سے، وہ 100% پوری کی پوری ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اور اس کی حفاظت کے جو انتظامات اللہ نے کیے ہیں، ان کی ایک الگ بحث ہے، اور اس کو یاد کرنے والے لوگوں کے بارے میں ان کی ایک الگ بحث ہے۔ سو یہ کتاب بالکل اپنی اصل شکل میں، اپنی ساری، اس میں 6346 آیات ہیں، یہ 6346 یہ میں نے یاد کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آیات، اس کی ساری ساری ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہیں جیسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کے تھرو بھیجی تھی۔ I think this is a very big honor۔ اتنا بڑا آنر ہمارے پاس ہے کہ یہ اللہ باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ بول رہا ہے، اور پھر ہم اس کو نہ سمجھیں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ it makes one really sad۔ سو یہ مکہ میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ جبل نور کی تصویر جس میں غار ہرا ہے، اور یہ 610 عیسوی، یعنی کہ جیزس کے 610 سال کے بعد یہ کتاب شروع ہوئی، اس کی ریویلیشن مکہ میں شروع ہوئی۔ اس کا جو نام ہے قرآن، وہ قرآن میں سے ہی ہے۔ قرآن کا اپنا نام قرآن ہے، اور قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن قارایا۔ جو ہم روٹ سسٹم میں جسے ہم قرآن پڑھیں گے، اس میں ایک یہ ہے جسے قرأت نکلا ہے، پڑھنا۔ سو قرآن کا مطلب ہے بے پناہ پڑھا جانے والا، جیسے رحم ہے، مرسی یا رحم، اور اس میں سے رحمان نکلا ہے۔ دیکھیں قرآن کے وزن پہ ہی ہے نا، رحمان، قرآن۔ قرآن کا مطلب بے پناہ پڑھا جانے والا، اور قرآن سمجھ بھی تبھی آتا ہے جب وہ بار بار پڑھا جائے، اور ہر دفعہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ڈفرنٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ملتا ہے۔ اسی لیے اس کو قرآن نے اپنا نام خود قرآن رکھا ہے، جس میں یہ سیکرٹ ہے کہ دیکھو مجھے تم تبھی سمجھو گے جب تم بار بار پڑھو گے مجھے۔ اس میں 114 چیپٹرز ہیں، 114 chapters that inshallah we will attempt to study the major ones before the end of this دورہ۔ پھر رمضان کے بعد دوبارہ اس کو ریزیوم کریں گے۔ ٹوٹل نمبر آف آیات 6346، 6346 اس میں آیات ہیں، جس میں سے جن میں فرائض ہیں، جن میں واقعات ہیں، جن میں دلائل ہیں، there's reasoning، there are stories، there are lessons، and then there are direct orders۔ And that is the structure of Quran, inshallah, that we will see when we get into the detail۔ یہ ہم لوگ جو میں آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں گی وہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ ترجمے کے 3 سٹائلز ہیں۔ One is transliteration۔
which is like आई थिंक विच इज ट्रांसलिट्रेशन में रोमन में आप नीचे वही अरबी लिख देते हैं, उसका मतलब नहीं लिखा होता, लेकिन उसकी मदद से वो लोग कुरान पढ़ सकते हैं और रिसाइट कर सकते हैं जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती। अलिफ बा ता सा जीम ये इनको नहीं पढ़ना आता, उनको अरबी हुरूफ तहज्जी का नहीं पता होता। उसके बाद आपका रवा तर्जुमा आता है, विच इज राइटिंग अ सेंटेंस अंडर द वर्स, यानी आयत पढ़ी और उसके नीचे फिर एक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश या उर्दू सेंटेंस लिख दिया जिसमें उसका मीनिंग बयान कर दिया। That is a good way of translation, and Tafhimul Quran and Tafsir ibn Kathir have used this method. But the problem with this method is that you don't know what each word means. हर एक लफ्ज का मतलब आपको नहीं पता चलता. So as a result of that, you are bound to read that translation every time you read the Quran. But जो word for word translation है, which is the formula for this dora that I'm trying to give, is a method, is a formula कि अगर आप उसके मुताबिक एक सूरत भी पढ़ लें, उसके बाद आपको आगे का कुरान खुद समझ आना शुरू हो जाता है। आपको खुद समझ आती है कि इसमें क्या है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि आपको खुद अरबी पढ़ते हुए समझ आए कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। इसीलिए मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और उसको सिखाएं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो उसकी तालीम हासिल करे और उसको आगे सिखाए। इससे बेहतर कोई और एंड द थिंग इज ये याद रखें कि ये अल्लाह ताला ने कुरान ऐसे नहीं डिजाइन किया कि आपने इसको पढ़ने के लिए दुनिया छोड़नी है। जब तक आप दुनिया में नहीं एंगेज होंगे, आपके अपने प्रोफेशंस नहीं होंगे, आपकी अपनी जिंदगियां नहीं होंगी, आपको कुरान की ज्यादातर बातें समझ नहीं आएंगी। ये कोई साधु मंश लोगों का या ये कोई दुनिया से अलग बैठने वाले राहिबों की किताब नहीं है, ये इंसान की किताब है, ये इंसान के लिए लिखी गई है और ये उस खालिक ने लिखी है जिसने इंसान को बनाया है। इट्स अ यूजर्स मैनुअल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली। जिस दुनिया में इंसान को भेजा गया है उसको समझाने के लिए, उस दुनिया से कैसा ताल्लुक रखना है, वो नेचर क्या है, वो फितरत क्या है। ये बायोलॉजी की किताब है, ये फिजिक्स की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है, हिस्ट्री की किताब है, साइकोलॉजी की किताब है, मेडिसिन की किताब है, बहुत बड़ी। इंजीनियरिंग की भी होगी जरूर, इसमें इंजीनियरिंग की बातें भी होंगी। सो आर्कियोलॉजी की किताब है ये। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी, इंसान की रूह से अल्लाह ने बात की है। वो रूह अम, जिसको अल्लाह ने अपना हिस्सा कहा है कि ये कि इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी, फनफख्तु फीहि रूही, मैंने इसमें फूंकी अपनी रूह। उस रूह से अल्लाह ने बात की है और वो रूह वो जबान समझती है क्योंकि वो वहीं से आई है। तो ये किताब ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसके हुकूक याद कर लें यहीं पे शुरू से ही कि एक तो इस पे ईमान रखना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको समझना है। जब पढ़ना है तो समझना तो जरूरी है, फिर उसके मुताबिक अमल करना है। जब एक दफा कुरान आपको समझ आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप अमल करते हैं तो आप इसको आगे पहुंचा रहे होते हैं। ये 5 उंगलियां याद रखें: ईमान, पढ़ना, समझना, अमल करना और फिर उसे आगे पहुंचाना। ये कुरान के हुकूक हैं हम पे। और ये हुकूक जो मैंने आपको बताया, कुरान हम पे फर्ज है, तो ये हुकूक पूरे करने हमारे फराइज में शामिल है। अब जब हम एक दफा हम कन्विंस हो गए कुरान फर्ज है, हमने इसको पढ़ना है, हमने इसको समझना है, हमने इसको आगे पहुंचाना है, अब तो हमने इसको सीखना है। कैसे सीखें? ये जो हम दौरा करा रहे हैं, इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि दौरे के एंड में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग ये दौरा अटेंड करें, जो इसको सुने, वो आगे कुरान पढ़ा सकें। इसलिए अगर आप इस दौरे में मौजूद हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लाह आपको मजीद ताकत दे, आपके वक्त में बरकत दे। अल्लाह आपको बहुत एबिलिटी दे, बहुत समझ दे, फहम दे कुरान का।
روزانہ اسی ٹائم پہ ملیں گے. یہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے، میں نے جیسا کہا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے. انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی. اس کے سوا نہیں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیت کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، اٹ مینس انٹینشن. لیکن ہم جو لیڈرشپ میں لوگ کام کرتے ہیں اور جو ہم پروجیکٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان پرنسپل ڈیسیژن. ہم سب مل کے ایک اصولی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہ کام ناممکن ہے ان پرنسپل ڈیسیژن کے بغیر کرنا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. کوئی بھی پروجیکٹ جب تک اس کے آبجیکٹیو سیٹ نہ ہو اور ان پرنسپل ڈیسیژن ہو چکا ہو، نیت بنا لی جا چکی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تب تک وہ کام نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے. ہم نماز کی نیت بھی کرتے ہیں، روزے کی نیت بھی کرتے ہیں. اسی طرح قرآن سیکھنے کی نیت کرنی ہے. یا اللہ، میں قرآن سیکھنے بیٹھا ہوں، بیٹھی ہوں، اور آپ نے مجھے یہ کمپلیٹ کرانا ہے، آپ نے مجھ سے یہ کام کروانا ہے، آپ نے مجھ سے اپنا کام لینا ہے. پھر جب ایک دفعہ انسان نیت کر لیتا ہے تو پھر وہ پلان کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہاں بیٹھ کے سیکھنا ہے اور وہاں پہ کیا کیا ہونا چاہیے. جیسے میں اپنے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اس کی بھی تصویر بھیجوں گی میں، جو بھی واٹس ایپ کے گروپ میں لوگ ہیں وہ دیکھ لیں گے. آپ ایک جگہ ہو جہاں پہ آپ کا فون ہو، ہیڈ فونز ہو، قرآن کا نسخہ ہو، آپ کی کاپی ہو، پین ہو، اور آپ وہاں پہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں. جیسے یوگا میں بتایا جاتا ہے نا کہ یوگا میٹ کو اپنے ورک آؤٹ کے بعد ریپ کر کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، اسے دسترخوان کے طور پہ یا کسی پکنک میٹ کے طور پہ نہ استعمال کریں. یہ ایک ڈسپلن ہے، یہ ایک ادب ہے. اور جب تک ادب نہیں آبزرو کیا جاتا، اس چیز سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ جگہ آپ کی قرآن کی جگہ ہو، وہ جگہ آپ کی اسٹڈی کی جگہ ہو. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر گھر میں اسٹڈی ٹیبلز ہوتی ہیں. میں کبھی کبھی میرے پاس ایک چھوٹا ڈیسک ہے جو میں زمین پہ رکھ کے بیٹھتی ہوں، منشی ڈیسک کہتے ہیں اس کو، میں اس پہ پڑھتی ہوں. لیکن بڑی اسپیسیفک جگہ ہیں جہاں پہ میں یہ کام کرتی ہوں. پھر یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اس کو نہیں چھوتے الا المتطہرون، جو طہارت میں ہیں، جو پاک ہیں جو لوگ. ہم سب مسلمان نماز سے پہلے جیسے ہم وضو بناتے ہیں، اسی طرح طہارت حاصل کرنی ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، اس کو کھولنے سے پہلے. جو خواتین مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، جو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، وہ کلاس اٹینڈ کر سکتی ہیں، وہ نوٹس بنا سکتی ہیں، وہ اپنے فون پہ قرآن کو دیکھ سکتی ہیں، وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے سوال پوچھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف اگر قرآن کے اوپر نوٹس لکھ رہے ہیں، جیسے ہم میں سے بعض لوگ لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے تھے، وہ آپ بہتر ہے کہ وہ تحریر آپ کسی کپڑے سے کور کر دیں یا آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، آپ اس تحریر کو نہ چھو رہے ہیں. باقی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ابتدا کی جاتی ہے. اور ان دونوں کلمات کی ٹرانسلیشن انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گی. پھر قرآن میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کی طرف کان لگا کے سنو، غور سے سننا ہے. پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی، پھر ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے. یہی مقصد ہے اس لیسن کو. یہ جو دورے کے دوران میں پڑھا رہی ہوں گی، کلاس اس کی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی. 1 گھنٹہ بھی بہت ہے، شاید 40 منٹ ہو، 45 منٹ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. جس دن زیادہ پڑھانا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی، 2 کلاسز ہوں گی. لیکن ایک سیشن جو ہے اس کی لینتھ فکسڈ ہوگی، تاکہ لوگوں کا فوکس برقرار رہے اور وہ ادھر ادھر کا نہ. لوگوں کے اٹینشن سپین بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. اس دورے کا آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اٹینشن سپین بڑھ جائے گا. یہ میں آپ کو، کیونکہ میرا اپنا کافی امپروو ہوا تھا جب میں نے دورہ اٹینڈ کیا تھا. پھر یہ ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سبق لکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ لکھ نہیں رہے اس کو تو وہ آپ کو بھول جائے گا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمیں پوری بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی لیسن ختم ہوتا ہے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ استعین بیمینک،
اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے، یعنی اس کو لکھ لیا کر، کیونکہ لکھنا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت سے سرکٹس کو انوالو کر دیتا ہے۔ آپ قرآن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ترجمہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ شاید مجھے دیکھ رہے ہوں یا لیسن کو دیکھ رہے ہوں، آپ لکھ رہے، آپ کا موٹر سسٹم اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے، دماغ کے بہت سے حصے اس میں انوالو ہوتے ہیں اور آپ وہ لیسن نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بالکل ایک ڈفرنٹ لیول پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو ہیڈ فونز کر کے شاید ڈرائیونگ کر رہا ہو اور میری باتیں سن رہا ہو، وہ بہت ایک ڈفرنٹ لیول پہ سمجھ رہا ہوگا۔ سو میری درخواست یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ سنیں تو پورے فوکس کے ساتھ سنیں اور اس لیسن کو لکھیں اور اپنے سوال نوٹ کریں۔ آپ کے ذہن میں سوال آنے چاہیے، نہیں آتے تو ان کو لانا شروع کر دیں اور پھر یہاں پہ ضرور وہ سوال پوچھیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جواب دوں۔ قرآن کے سمجھنے کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، جیسے اس کی تلاوت کرنا ہے، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اس کو ایسے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ کہ آپ کو اس کی تفسیر سمجھ آ جائے۔ آپ کو عربی آسان زبان نہیں ہے، یہ میں آپ کو شروع سے بتا دوں۔ مجھے بھی اسپوکن عربک نہیں آتی ہے، مجھے صرف قرآن کی عربی آتی ہے، وہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ مجھے قرآن کی سمجھ آتی ہے، جبکہ میں اس زبان کو ورنیکولر یا اسٹریٹ میں بول نہیں سکتی، لیکن قرآن الحمدللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس دورے کے بعد آپ اس کا لفظی ترجمہ جب سیکھیں گے تو آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئے گی۔ پھر ایک اس سے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو صرف کانٹینٹ نہیں پتا، اس کو کانٹیکسٹ بھی پتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے، صرف کیا نہیں کہہ رہا، کیوں کہہ رہا ہے ایسا، اور یہیں پہ کیوں کہہ رہا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ موقع محل ہے، یہ شان نزول ہے جو پڑھایا جائے گا ایک حد تک، بہت ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ دورہ جو ہے وہ فوکسڈ ہے لفظی ترجمے پہ، لیکن پھر بھی یہ حصے جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ پڑھائے جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس سے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن کے اندر کے کنیکشنز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک آیت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات اللہ نے وہاں پہ بھی ایسے کی تھی اور وہاں پہ ایسے کی تھی۔ یہ کنیکشن، دس از اے کوائٹ گڈ ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ۔ یہ ہے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ ایسا یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے، اور اگر میں نے یہ یہاں پہ پڑھا ہے تو اب اس کے بعد میرے عمل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ دیٹ از اے ویری ہائی لیول آف انڈرسٹینڈنگ۔ اپنے اوپر اس سبق کو اپلائی کرنا، یہ گول ہونا چاہیے ہر قرآن پڑھنے والے کا۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہڈن کنیکشنز جو میں نے آپ کو بتائے، جو بار بار پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ سو بیسیکلی کوئی تو بالکل نائیو لوگ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے کبھی قرآن نہیں دیکھا ہوتا، اس دورے میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم۔ میری امید ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آئے گی۔ پھر نووس ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن دیکھا ہوتا ہے ہماری طرح اور اس کی تلاوت بھی کی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی فیملی میں ایک ختم قرآن ہوا ہوتا ہے اور اس میں ان کو بہت سارے گفٹس بھی ملے ہوتے ہیں اور ان کی امی بہت خوش ہوئی ہوتی ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہوتا ہے ایک ڈنر یا لنچ کے اوپر اور ختم قرآن ہوتا ہے۔ پھر انٹرمیڈیٹ ہیں جو وہ ختم قرآن کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ ختم تو نہیں ہو سکتا، ختم تو قرآن کیسے ختم ہوگا، لیکن اب اس کو سمجھنا ہے۔ اور پھر ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ اب ان سب باتوں میں دیکھیں انسان کی عمر کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کس فیملی سے ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس فیملی میں قرآن کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، وہ ایک مدر ہے، وہ ایک بچہ ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، کیا ہے اس کا ورک ایکسپیرینس، کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کو کلاؤڈ نہ کریں، وہ جو آپ کے لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ایڈ کریں، وہ اس میں سے سبٹریکٹ نہ کریں، ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ آف کورس انسان کی اپنی پرسیپشنز ہیں، اپنا کلچر ہے۔ سب سے آسان طریقہ میں نائیو لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں اور ایکسپرٹس کو بھی بتا رہی ہوں، کسی بھی لیسن سے فائدہ اٹھانے کا اور خاص طور پہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا، پورا فوکس لگانا، سوال نوٹ کرنا اور لیسن کو لکھنا۔
ایک رجسٹر یا ڈائری یا جس لیپ ٹاپ پہ سن رہے ہیں اس میں آپ اپنا ایک ورڈ ڈاکیومنٹ شروع کر دیں جس میں اپنے سوال نوٹ کیا کریں. بلیو می یو ول تھینک می لیٹر. آپ کی سمجھ آپ اس ٹائم سے اس 1 گھنٹے سے آپ جیسا فائدہ یہ کر کے اٹھا سکتے ہیں ویسا آپ صرف سن کے مشکل ہے کہ ویسا فائدہ اٹھا سکیں. یہ حافظ نذر احمد کے قرآن کی ایک امیج میں نے یہاں پہ لگائی ہے تاکہ میں آپ کو آپ کی اسٹڈی ٹیکنیک سمجھا دوں. آپ کی اسٹڈی ٹیکنیک کیا ہوگی؟ وہ لفظی ترجمہ ہے. ہر لفظ کا اس کے نیچے الگ ترجمہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کو آرگنائز کر کے ایک جملے کی شکل میں لکھا ہوا ہے. اور اس سے بہت کلیئرلی یہ اپریسیشن آتی ہے کہ عربی جو سینٹنس کا آرڈر ہے وہ اردو کے سینٹنس کے آرڈر سے بہت مختلف ہے، اور اس سے عربی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. سو آپ کی اسٹڈی ٹیکنیک یہ ہے. حافظ نذر احمد کا جو PDF ہے وہ میں نے کل واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا تھا. لیکن جب ہم یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، جب میں آپ کو لیسن دے رہی ہوں گی تو وہ اس کا PDF اسکرین پہ ہوگا، اسی سے پڑھایا جا رہا ہوگا. انشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈیفینیٹلی بہت اضافہ ہوگا. And the last point that I wanted to share today in this first session is that the system of understanding. یعنی کہ ایک تو ہے کہ ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم لفظی ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آسان زبان نہیں ہے. سو اس کو سمجھنے کا جو بالکل ایک روٹ آپ سمجھیں، روٹ کا ہی لفظ ہے، جڑ سے اس کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ ہر عربی کا لفظ 3 حروف کی ایک روٹ سے ڈیرائیو کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے عین لام میم لکھا ہوا ہے، علم، یہ اس میں سے علم نکلا ہے، یعلم نکلا ہے، معلم نکلا ہوگا، علیم، عالم، تعلیم، عالمین. یہ سب الفاظ اس ایک روٹ میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ روٹ جب ایک دفعہ ہمیں پتا چل جائے، ہمیں ان سب الفاظ کے معنی کافی حد تک سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پر جو لفظی ترجمے کا سسٹم جو میں آپ کو پڑھاؤں گی جس سسٹم میں، وہ ثلاثی مجرد یا ٹرائی لیٹرل روٹ سسٹم ہے. اور اس کا ریفرنس بھی میں آج واٹس ایپ گروپ میں تو بھیج دوں گی. جو یوٹیوب پہ ہے اس پہ میں نیچے کامنٹس میں وہ لنک لگا دوں گی جہاں سے ہم لوگ اپنی روٹس ڈرائیو کرتے ہیں. So basically, I think آج کا سیشن اتنا ہی تھا. Let me see, there is one comment. I would like to thank Samina for answering me. Where can we access the recordings? So you can access the recordings on YouTube. اگلی دفعہ میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی، اور جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی یہ پوسٹ ہوں گی انشاءاللہ. سو آئی تھنک اس کی ریکارڈنگز آپ بہت آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں. should not be a problem. I think that is it for today. ہم لوگ یہاں پہ اسکرین شیئر روکتے ہیں. Okay, جی stop screen sharing. All right, and then also stop recording. I think آج کا سیشن بس اتنا ہی تھا. انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ دوبارہ ملیں گے، اور کل ایک اور ڈیٹیل میں آپ کو پڑھایا جائے گا. آئی تھنک 2 یا 3 سیشنز کے بعد ہم لوگ قرآن کی اسٹڈی ڈیٹیل میں شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین.